بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر فمنا بخیر استغفر اللہ رب العالمین. اعتذر استاذ الله يحفظك. اعتذر الله يحفظك. بہرحال چونکہ ہماری ایک جب آپ لوگوں کی جو خدمت کا جو سلسلہ ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم 2 دن سے کچھ طبیعت خراب تھی جس وجہ سے آپ لوگوں کی ممکن ہے حق تلفی ہوا ہو. تو میں نے باقی دروس بھی لکھا ہے تو کوشش کیا باقی میں عربی میں لکھ رہا تھا چونکہ ابھی تو سلسلہ امتحان اردو میں بھی وہی سلسلہ ابھی امتحان اردو بھی لے لیں تو ہم یہی کوشش کی کہ پورے بحث کو یعنی اردو میں لکھا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی مجاہد جو ہے میدان عمل میں آئیں اس کو ایک دفعہ آپ موبائل پہ لکھیں یا کمپیوٹر میں PDF بنائیں. تو جن کے یعنی کمپیوٹر اور سوشل میڈیا تیز ہو میسیج وغیرہ کرنے میں آپ میں سے کون ذمہ داری لے لیں گے؟ اور ہاں جی میں آپ کو ابھی آپ تصویر جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً اکثر الفاظ آپ کے لیے واضح ہوگا مگر مستمر شرط ہے آپ کے لیے مستمر ہوتے ہیں جی مستمر تو اور اس میں اور آپ لوگ بھی جو ہے چونکہ یہ تعاون ایک طرفہ تو نہیں ہوتا ہے صحیح نا تو آپ میں سے ہر ایک کو کاپی بنانا شرعی ذمہ داری ہے. وہ برادران چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم اس طرح کی مثال کے طور پر ذمہ داری یا مشاکل ہم تحمل نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے ہم معذرت کرتے ہیں. آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کر لیں, آپ آرام سے کوئی ہم سے اچھے یا کوئی مناسب آپ کے لیے کوئی درس مل جائیں تو وہاں چلے جائیں. کاپی الزام ہوگا. اگر آپ یہی طریقہ لکھیں تو امیر المومنین کے سامنے میں قسم کھاتا ہوں کوئی بھی فعل نہیں ہوگا. مگر شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگ کاپی بنانا ہوگا. ہر دن آپ درس کو لکھ کے لے کے آئیں گے, اردو میں لکھ کے لے کے آئیں گے. اگر آپ یہی اردو پڑھ لیں تو آپ کے لیے باقی شروحات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر آپ باقی شروحات پڑھ لیں تو اسی کو ایک دفعہ آپ مطالعہ کر کے باقی شروحات پڑھ لیں تو آپ کے لیے خود بخود باقی شروحات آپ کے لیے سمجھ میں آئیں گے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یعنی حد الامکان عام فہم میں عام اصطلاح میں کہ آپ لوگوں کے لیے مقاصد عبارت کے ساتھ ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے خارج میں زیادہ مثال کے طور پر بیان, خارج میں زیادہ بیان کوئی فائدہ مند نہیں ہے. فائدہ مند یہ ہے کہ عبارت میں جو مطالب ہیں اسی کو ہم نے لکھنے کی کوشش کی ہے. جہاں پر شرح کی ضرورت ہو, جہاں پر نکات کی ضرورت ہو, اور سب سے مہم ترتیب بحث ہے کہ ترتیب آپ ترتیب دے دے بحث کو, اور عام ترتیب میں آپ کے لیے فہم میں آسانی ہو اور آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ مثال آسانی کے ساتھ خود بخود عبارت آپ کے لیے حل ہوگا. یہی اردو آپ ایک دفعہ پڑھ کے جو ہے اس کی طرف مراجعہ کر لیں, عبارت کی طرف مراجعہ کر لیں تو خود بخود آپ کے لیے حل ہوگا. تو انشاءاللہ ہم نے ایک تو یہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو کے اوپر جو ہیں آپ لوگ مختار ہیں. ہم ابھی درس میں ایک دفعہ وہی اردو کی قرأت کر لیں گے تو وہی کأنہ درس ہے, پھر اس کے بعد ہم عبارت کی تطبیق کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو میں اپنے الفاظ میں بیان کر لیتا ہوں جیسا کہ عام عادتاً ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. اگر یہی قرأت کر لیں تب بھی بالکل آپ لوگوں کے لیے مناسب بھی ہوگا, وقت بھی کم لے لیں گے, اور جہاں کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں. وہ برادران جو ہر دن جو یہ ذمہ داری لیتے ہیں وہ تشریف لائیں, اور وہ برادران جو ذمہ داری نہیں لاتے ہیں تو ان کے لیے شرعاً اس کلاس میں آنا جائز نہیں ہے. میری طرف سے مجھے کثرت کی ضرورت نہیں ہے, 2 نفر ہو 3 نفر ہو, جیسا کہ شیخ علی وغیرہ شیخ کوئی پڑھنے والا کوئی خاص کوئی 3-4 طالب علم ہو وہی ہمارے لیے کافی ہے. 1 نفر کی مشکلات اگر حل ہو جائیں, 2 نفر کی مشکلات حل ہو جائیں, ذمہ داری کے ساتھ وہ آئیں
اور اس کے مستقبل اگر روشن ہو جائیں تو یہی ہمارے لیے کیا ہے گا کافی ہے. اس کے جب تک وہ زندگی حوضے میں رہیں اگرچہ دعا نہ کر لیں اس کا رہنا ہمارے لیے عبادت ہے. یہی ہمارے لیے دعا ہے. دعا کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ چیزیں ایسے ہیں کچھ عمل ایسے ہیں کہ خود بخود وہ صدقہ جاریہ ہے. اس میں صدقہ جاریہ میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تعاون ہے. ورنہ مجھ سے قابل اور کیا ہے اہلیت رکھنے والے اساتذ بہت سے ہیں مگر یہ ایک تعاون ہے. صحیح ناظرین ایک مباحثہ ہے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کر لیں. آپ نے ذمہ داری دی ہے تو آپ ایک کوشش زحمت فرمائیں. آپ تقریباً کم از کم 6 بجے تک آپ ہر صورت میں یہ درس ٹیلی گرام پہ ہونا چاہیے. جہاں شام 6 بجے تک جہاں تک کوئی مشکل وہ ہو اردو میں کوئی کمی پیشی ہو تو آپ تصحیح کریں تصحیح فرمائیں کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ممکن ہے کمی پیشی ہوئی ہو تو دو جملے کی حضرت ہر حوالے سے آپ تصحیح فرمائیں. پھر حال آپ سینڈ کر لیں. پھر اس کے بعد اس کو ہم PDF میں تاکہ عمومی طلاب کے لیے جو استفادہ ہو جائے وہ ہم بعد میں کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر تمم لنا بالخیر. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لوجہ علمہ الامام علیہ السلام مثل کون المالک الولیدۃ کاذبا فی الدعوى عدم الاذن للولد فاحتال علیہ حیلۃ یصل بها الحق الی صاحبہ. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچ گئی تھی. اغیون خلاصہ درس یہ ہیں کہ ہماری گفتگو کس میں ہو رہی تھی؟ روایت محمد ابن قیس میں. مصنف نے فرمایا کہ اس روایت کے ذریعے سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ فیہ مشکلۃ، اس میں ایک مشکل ہے. وہ مشکل کیا ہے؟ وہ مشکل یہ ہے اجازت بعد الرد ہے. اب لوگوں کی خدمت میں عرض کیا اگر اجازت بعد الرد ہو لا قیمت لہا، اس اجازت کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے، بے باطل ہوگا، بے صحیح نہیں ہے. پس مصحح بے فضولی کے لیے بے فضولی مؤثر ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بایت اجازت قبل الرد ہو. مالک معاملے کو رد نہ کر لیں، اجازت دے دے، بعد اگر وہ 10 دفعہ 1000 دفعہ پھر رد کر لیں تو مؤثر نہیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی. بس روایات میں جو مشکلات تھی، روایت میں جو خرابی تھی وہ خرابی کیا تھی؟ وہ یہ کہ اجازت بعد رد ہے. مصنف نے فرمایا ممکن ہے کہ اجازت دقت فرمایا گا اجازت بعد الرد لا یضر فی استدلالنا. یہاں اس روایت میں اجازت جو بعد الرد ہے وہ استدلال کے لیے مضر نہیں ہے. پھر بھی اجازت بعد الرد ہو تو ہم اس روایت کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں آقا؟ صحت بے فضولی کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں. مصنف نے 2 طریق بیان فرمایا ہیں. ان میں سے طریقہ اول دقت فرمائیں، طریقہ اول اجازت بعد الرد بھی ہو، اس طریقے کے ذریعے سے ہم بے فضولی کی صحت کے اوپر اس روایت کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں. طریقہ اولا کیا ہے؟ دقت فرمائیں. طریقہ اولا یہ ہے کہ ہم یہاں قضیہ شخصیہ کو مد نظر رکھیں گے. قضیہ شخصیہ سے مراد کیا ہے؟ قضیہ شخصیہ سے مراد ہے جیسا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا امیر المومنین کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا. اس واقعے کو ہم دیکھیں گے. تو اس واقعے کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اجازت ذات اجازت چاہے اجازت بعد الرد ہو قبل الرد ہو اس میں کوئی سروکار نہیں ہے. قطع النظر عن الرد ذات اجازت اس قضیہ شخصیہ میں مؤثر ہے. یعنی اجازت مصحح ہے بے فضولی ہے. یہاں تک نقطہ واضح ہوا. اب آئیں
اگر ذات اجازت کو مد نظر رکھیں، قضیہ شخصیہ میں اجازت مؤثر ہے، تو ہم قاعدہ اشتراک کے بنا پر باقی تمام مصادیق میں بھی اسی حکم کو جاری کر لیں گے۔ باقی تمام مصادیق سے مراد کیا ہے؟ باقی تمام مصادیق سے مراد باقی تمام بیوع فضولی میں اسی قضیہ شخصیہ کا حکم باقی کے اوپر ہم لاگو کر لیں گے۔ اس میں صحیح ہیں تو پس کیا ہے گا؟ باقی بیوع فضولیہ میں بھی کیا ہے؟ اجازت مؤثر ہے۔ آپ آئیں باقی میں، اب تو باقی میں آپ نے اس حکم کو کیسا جاری کیا، کس بنا پر آپ نے جاری کیا، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا ہم نے قاعدہ اشتراک کو تمسک کیا، چونکہ نوعاً یہ بھی بیع فضولی ہے اور تمام بیوع فضولی ہیں، تو نوع کے اعتبار سے متحد ہیں، تو قضیہ شخصیہ کے حکم کو ہم نے باقی باقی فضولی کے اوپر بھی ہم نے لاگو کر دیا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں باقی کے اوپر حکم جاری کرنا، وہ قاعدہ اشتراک کی وجہ سے۔ قاعدہ اشتراک کے لیے ہم نے ایک مثال دی تھی، وہ مثال آپ یہاں تطبیق کر لیں۔ مثال کے طور پر میں نے شیخ صاحب کی خدمت میں عرض کیا، شیخ فاضلی کیا ہے اکرام کے لائق ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عادل ہے۔ دقت فرمائیں، بیع فضولی قضیہ شخصیہ میں صحیح ہیں، کیوں آقا؟ چونکہ اجازت ہے، یہ اجازت حکم ہے جیسا کہ لکون ہی عادل کی طرف۔ اب آئیں شیخ صاحب کا جو اکرام ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شیخ صاحب عادل ہیں، تو باقی افراد عادل کی طرف ہم اس حکم کو لے جائیں گے اور باقی افراد کے اوپر ہم حکم اکرام، حکم وجوب اکرام کو لاگو کر لیں گے۔ کس وجہ سے؟ کس منات کی وجہ سے؟ کس میلا کی بنا پر؟ عادل کی وجہ سے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قاعدہ اشتراک۔ ایک فرد کے ذریعے سے حکم کو جاری کر لیں گے، باقی اس کو کیا کہیں گے؟ قاعدہ اشتراک۔ ایک دفعہ آپ لوگ بولیں، اس قاعدے کو کیا کہیں گے؟ کس سے ہم کہاں جائیں گے؟ فرد سے کلی کی طرف۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ قاعدہ اشتراک کہیں گے۔ اب قاعدہ اشتراک میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نوع کے اعتبار سے واحد ہونا چاہیے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ اولا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ یہ طریقہ اولا قاعدہ اشتراک کے بنا پر اس کے ذریعے سے باقی فضولی کو آپ صحیح قرار نہیں دے سکتا ہے۔ کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ فیہ مشکلات، اس میں ایک مشکلہ ہے، ایک خرابی ہے۔ وہ خرابی یہ ہے کہ یہ مخالف اجماع ہے۔ اگر اجازت بعد الرد ہو تو کیا ہے آقا؟ تو یہ مخالف اجماع ہے۔ جب مخالف اجماع ہے تو بس یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم مجبور ہوا اس طریقہ اولا میں ظاہر روایت کی تعویل کر لیں۔ اس طریقہ اولا میں ہم ظاہر روایت کی تعویل کر لیں۔ وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل یہ ہے کہ اصلاً یہ مورد جو ہے، یہ جو مورد جو ابھی طریقہ اولا ہم نے بیان کیا، یہ قضیہ شخصیہ کے ذریعے سے قاعدہ اشتراک کے ذریعے سے تمام بیوع فضولی کو کیا قرار دیا؟ صحیح قرار دیا۔ تو قاعدہ اشتراک میں ایک شرط ہے۔ قاعدہ اشتراک یعنی فرد کے ذریعے سے کلی کے لیے حکم لاگو کرنے میں شرط ہے کہ اس فرد کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، اس فرد کے اندر معنی نہ ہو، تو ہم اس فرد کے ذریعے سے باقی افراد کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں یہی فرد جو جس میں ہماری گفتگو ہے وہ کیا ہے گا؟ غیر مؤثر ہے۔ جب خود میں غیر مؤثر ہے تو کیا ہے گا؟ یہ دوسروں میں مؤثر، خود متقی نہیں ہے تو تقوی کی دعوت دینا بھی صحیح نہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہے، چونکہ یہ قضیہ شخصیہ میں ظاہر روایت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس میں کوئی معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی کیا ہے گا؟ اجازت بعد الرد ہے۔ تو خود فرد میں غیر مؤثر ہے
تو اس فرد کے ذریعے سے باقی افراد کو ہم ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ یہ طریقہ اولا قاعدہ اشتراک کے ذریعے سے ہم نے جو ثابت کیا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، یہ خلاف اجماع ہے اولا، وثانیا خود میں مشکل ہے، جب خود میں مشکل ہے تو باقی بھی مشکلات میں گرفتار ہوگا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں، مصنف فرماتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ اس طریقے اولا میں تعویل کر لیں۔ وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہاں ایک ایسا طریقہ مشتری کو سکھایا، اس طریقے کے ذریعے سے مشتری کو مشتری کے حق ملے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا خذ ابنہ کہا۔ یہ جو خذ ابنہ کا معنی یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ مشتری کو دیکھا، مشتری مظلوم ہے، اور کیا ہے؟ صاحب مال، صاحب جاریہ، وہ کیا ہے گا؟ وہ ظالم ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک حیلہ شرعیہ کو بتایا مشتری کو، تاکہ کیا ہے گا؟ مشتری تک ان کے حق مل سکے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ تو بس یہ طریقہ اولا صحیح نہیں ہے۔ اب طریقہ اولا صحیح نہ ہونے کے لیے جو مصنف نے جو تعویل جو بیان کیا، وہ تعویل دقت فرمائے، عبارت میں دقت فرمائے، پھر ہم طریقہ ثانی بیان کر لیں گے آپ لوگ۔ لوجہ، اب فرماتے ہیں یہ طریقہ اولا صحیح نہیں ہے۔ لوجہ، کسی وجہ کی بنا پر، وہ وجہ کیا ہے؟ علمہ الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام جانتا تھا، مثل کون المالک الولیدۃ کاذبا، مثل کہا یعنی ان جیسا جو مالک ولیدہ ہے وہ کیا ہے گا؟ کاذباً فی دعویٰ، اپنا دعویٰ میں کاذب ہے۔ اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ عدم الاذن للولد، حالانکہ اس نے ولد کے لیے اجازت، وہ وکیل بنایا تھا، بے فضولی سے ہی خارج ہوگا بلکہ بے لازم ہوگا۔ امام جانتا تھا، وہ اس نے اپنے بیٹے کو وکیل بنا کے یہاں سے چلا گیا تھا، ابھی وہ منکر ہوا ہے۔ وہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے، مشتری کے حق تلفی کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنا دعویٰ میں کاذب ہے۔ فاحتال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے اس کے لیے ایک حیلہ بتایا، ایک وسیلہ بتایا۔ فاحتال سے مراد کیا ہے گا؟ ایک ایسا وسیلہ بتایا، حیلتاً یصل بہا الی حق الی صاحبہ، حق کیا ہے گا؟ صاحب حق تک واپس ملے۔ تو امام علیہ السلام نے مشتری کو خذ ولدہ کہا۔ خذ ولدہ کا معنی کیا ہے؟ اس لیے امام نے اس طریقہ یا حیلہ شرعیہ کو اس کی خدمت میں بیان کیا تاکہ مشتری تک اپنا حق واپس مل سکے۔ اما لو کان المناط الاستدلال، یہاں دقت ہمیں ظہور السیاق الکلام الامام علیہ السلام فی قولہ خذ ابنہ حتی ینفذ لک البیع۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی شیخ علی طریقہ اولا میں کہ طریقہ اولا کے ذریعے سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ احسن، تم یہ خلاف اجماع ہے، قاعدہ اشتراک بھی یہاں مؤثر نہیں ہے۔ تو پھر امام نے کہا، پھر ہم مجبور ہوئے کس کی طرف؟ تعویل کی طرف۔ وہ تعویل کیا تھا؟ وہ تعویل یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے ایک حیلہ شرعی بتایا۔ وہ حیلہ شرعی کیا تھا؟ احسن تم، تاکہ مشتری تک اس کے طریقہ ثانی یہ ہیں۔ ہم قضیہ میں دقت فرمائے گا، ہماری نگاہ قضیہ میں علی حالتین، ایک حالت یہ ہے کہ ہم قضیہ شخصیہ، واقعیہ شخصیہ، واقعہ جزیہ کو ہم دیکھیں گے تو ابھی ہم نے کہا کہ قضیہ شخصیہ کی بنا پر ہم استدلال نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ہم روایات میں کچھ فقرے، کچھ جملے وارد ہوئے ہیں، ان جملوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تو فرماتے ہیں کچھ الفاظ ہیں، کچھ فقرے ہیں جو یدل علی صحت البیع وان الاجازۃ مؤثرۃ،
ان میں سے جو پہلا فقرہ، جو پہلا جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ خذ ولدہ حتی ینفذ لک البیع، خذ ولدہ حتی ینفذ لک البیع۔ ینفذ کا معنی کیا ہے؟ یہاں اس ینفذ سے ہمیں کشف ہوتا ہے اجازت بید المالک، مالک کے اختیار میں ہے اجازت۔ اگر مالک اجازت دے تو بے مؤثر ہے، اگر اجازت نہ دیں تو بے مؤثر نہیں ہے۔ تو اس فقرے کے ذریعے سے ہم کیا استدلال کر سکتے ہیں کہ اجازت بے میں کیا ہے آغا؟ مؤثر ہے۔ اور ہماری گفتگو بھی یہی ہو رہی ہے، آیا اجازت لاحقہ بے مؤثر ہے یا نہیں؟ یہ جو جملہ ہے، یہ فقرہ یدل علی صحت البیع وان الاجازت بید المالک، چاہے اجازت دے دیں چاہے اجازت نہ دے دیں۔ فقرہ اولا۔ فقرہ ثانیہ، فقرہ ثانیہ ہے امام علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی قول، امام ذیل روایت میں فرماتے ہیں فلما رأى ذلك السید الولید اجاز البیع۔ امام نے کیا دیکھا؟ امام علیہ السلام، السلام علیکم، امام علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ امام علیہ السلام نے یہ دیکھا جب مالک اصلی کا بیٹا کس کے پاس ہے؟ مشتری کے پاس ہے۔ جب مشتری کے پاس ہیں تو اجاز لک البیع، بے کی اجازت دی۔ یہاں پر بھی اجاز لک بے، اجازت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کشف ہوتا ہے؟ اجازت سے ہمیں یہ کشف ہوتا ہے اجازت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بید المالک۔ اگر مالک اجازت دے دیں تو کیا ہے؟ بے مؤثر ہیں، اگر اجازت نہ دے دیں تو بے مؤثر نہیں ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں مصنف فرماتے ہیں اس طریقے کے ذریعے سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، طریقہ اولا کے ذریعے سے ممکن نہیں تھا۔ ہم روایات کے ذیل میں کچھ الفاظ ہے جو دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ اجازت کیا ہے؟ مؤثر ہے۔ کس کی جانب سے؟ مالک کی طرف سے۔ مالک اگر اجازت دے دے تو کیا ہے گا؟ مؤثر ہے۔ بس ہمارے پاس کتنے طریق ہوا؟ دو طریق۔ ایک ہم قضیے میں جو واقعہ رونما ہوا اس کو دیکھیں گے تو اس کے ذریعے سے استدلال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ اجازت بعدر رد ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روایات کے ذیل میں کچھ الفاظ وارد ہوا ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ اجازت کیا ہے گا؟ بے فضولی میں مصحح بے ہے، وہ مؤثر بے ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے ذریعے سے ہم استدلال کر سکتا ہیں، اگرچہ صدر روایت کو مد نظر رکھیں تو اجازت بعدر رد ہے۔ اب یہاں پر اس دو الفاظ کے ذریعے سے، دو جملے کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک قاعدہ کلیہ ثابت ہوا۔ وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے گا؟ اگر مالک کی طرف سے اجازت ہو تو بے صحیح ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیا علماء نے اس روایت کے ذریعے سے کیوں استدلال نہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے دو فقرہ ہمارے لیے استدلال کے طور پر پیش کیا، یہ طریقہ ثانی آپ نے استدلال کے طور پر صحت بیع فضولی کے اوپر آپ نے پیش کیا، یہ جو طریق جو ہے علماء کے نظروں میں، علماء کی نگاہ میں نہیں تھے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ممکن ہے علماء اس طریقہ اولا سے غافل ہو، ایک وثانیاً ممکن ہے علماء اس طریقہ ثانی کی طرف متوجہ تھا، بلکہ علماء کے نگاہ میں یہ طریقہ اولا اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے تاکہ یہ حد ظہور تک پہنچے، درجہ ظہور تک پہنچے۔ یہ دو فقرہ ہیں، وہ ظہور سے کمتر، بلکہ یہ اشعار ہے الی صحت البیع الفضولی۔ دقت فرمائیں، صحت بیع فضولی کے لیے کسی روایت سے اگر آپ نے
استدلال کرنا ہو تو اس میں ظہور کی ضرورت ہے. استدلال کے لیے شرط ظہور ہے. اگر ظہور ہو تو ہم استدلال کر سکتے ہیں. یہ جو دو فقرہ ہیں وہ طریقہ ثانی میں دو الفاظ ہم نے بیان کیا. ان میں کیا ہے گا, ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ درجہ ظہور تک پہنچے, بلکہ کیا ہے گا, فقط اشعار ہیں. اشعار کے ذریعے سے ہم استدلال نہیں کر سکتے. تعویل ثالث یہ ہے, ممکن ہے کہ یہاں جو حبس ولد کس کی خاطر ہو, ثمن کی خاطر ہو. اس نے بے کی اجازت دی ہے, مگر کیا ہے گا, مزید مشتری سے پیسے لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا گا, بیٹے کو. جزاکم اللہ. اب مصنف فرماتے ہیں ان تمام استدلال, ان تمام طرائق سے و دلائل سے ہم بے نیاز ہیں, فقہ بے نیاز ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان کے علاوہ بھی کیا ہے, طریق ہے و دلائل ہے. کس کے اوپر دلالت کرتے ہیں؟ صحت بے فضولی کے اوپر. بس کیا ہے گا, دلائل اسی میں منحصر نہیں ہیں. وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَنَاطُ الْإِسْتِدْلَالِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَنَاطُ الْإِسْتِدْلَالِ کس کی طرف اشارہ ہے؟ طریقہ ثانی کی طرف. اگر مناط استدلال ظہور سیاق الکلام, سیاق کلام امیر المؤمنین علیہ السلام ہو. سیاق سے مراد کیا؟ سیاق مطلق ہے. ان میں سے کچھ الفاظ مصنف شاہد کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ وہ الفاظ مطلق ہیں. یدل علی اجازتی علیہ السلام فی قولہ, ان میں سے فقرہ اولا جو کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ صحت بیع فضولی کے اوپر. احسنتم. خذ ابنہ حتی ینفذ لک البیع. خذ ابنہ, امام نے کس کے لیے کہا؟ مشتری کے لیے. خذ ابنہ, کس کا بیٹا؟ مالک اصلی کا بیٹا. حتی ینفذ, حتی یجیز لک البیع, تو اجازت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مالک کے ہاتھ میں. وقولہ, احسنتم, یہ کیا ہوا؟ فقرہ اولا ہوا. وقول الباقر علیہ السلام فی مقام حکایت القضیہ, فرماتے ہیں فلما رأى ذلك السید. کون سا سید؟ سید اولا نے یہ حالت دیکھی تو سید الولیدہ اجازہ بیع ابن, تو جو معاملہ اس کے بیٹے نے کیا تھا اس کی اجازت دی. فی, اب فرماتے یہ دو فقرے میں, یہ دو کیا ہے گا, فقرتین میں, ان المالک ان یجیز العقد الواقع علی ملکہ. مالک کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اجازت ہے. ان للمالک, مالک کے حق ہے, ان یجیز العقد, عقد کی اجازت دیں. کون سی اجازت؟ الواقع علی ملکہ, کیونکہ جو عقد واقع ہوا تھا وہ کس کے مال کے, کس کے مال کے اوپر؟ مالک کے مال کے اوپر, چونکہ جاریہ کس کا؟ مالک. احسنتم. وَيُنَفِّذَهُ, وَيُنَفِّذَهُ وَيُجِيزَ کا عطف تفسیری ہے. لم يقدح فی ذلک الظہور, ظہور الاجازت الشخصیت فی وقوعها بعد الرد. اب آئیں آگے, دقت فرمائیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ دو فقرتین کے ذریعے سے آپ کیا استدلال کر سکتا ہے؟ آپ استدلال کر سکتا ہے بے فضولی کیا ہے, صحیح ہے. تو آپ آئیں, جو قضیہ شخصیہ ہیں یہ اس کے لیے معنی نہیں بنے گا, تو فرماتے اس کے لیے معنی نہیں بنے گا. فرماتے ہیں لم یقدح, اوپر لکھے لم یمنع فی ذالک فی اثبات صحت البیع ظہور الاجازتی, اجازت کا ظاہر ہونا, وہ اجازت شخصیہ کا ظاہر ہونا, فی وقوعها, کی وہ اجازت واقع ہوئی ہے بعد الرد, رد کے بعد. اجازت بعد الرد قضیہ شخصیہ میں یہ معنی نہیں بنے گا, قادر نہیں ہے. کس کے لیے؟ اس طریقہ ثانیہ کے لیے, یعنی کأنہ طریقہ اولا طریقہ ثانی کے لیے معنی نہیں ہے. آپ آئیں فَيُؤَوِّلُ, کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ فَيُؤَوِّلُ کس کی طرف اشارہ ہے؟ احسنتم. اب آپ دقت فرمائیں, یہاں پر ایک اشکال مقدر کا جواب. و اشکال مقدر یہ ہے,
ابھی آپ نے طریقہ ثانیہ کو بیان کیا، اور طریقہ ثانیہ کے ذریعے آپ نے قاعدہ کلیہ ثابت کیا کہ اجازت بیع فضولی میں مؤثر ہے. تو آئیں وہ مورد شخصیہ جو اجازت بعد الرد ہیں اس کو ہم کیا کر لیں گے؟ اس کو ہم تاویل کر لیں گے. تاویل اول دقت فرمائیں، اصلاً یہاں اجازت بعد الرد نہیں ہے بلکہ اجازت بعد التردد ہے. مالک نے کہاں سے آپ نے کہا کہ مالک نے رد کیا ہے؟ بلکہ مالک کیا تھا؟ تردد کی حالت میں مردد تھا. تو اس کے اوپر حمل کر لیں گے. فَيُعَوِّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ الرَّدْ، وہ ہم تاویل کر لیں گے چونکہ روایت سے جو ظاہر ہوتی ہے، جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ الاجازت بعد الرد. اس کو ہم تاویل کر لیں گے عدم الجزم بالاجازت والرد. مالک کیا ہے گا؟ جازم نہیں تھا رد و کس کے اجازت، بلکہ وہ تردد تھا. تاویل اول. و تاویل ثانی او کون الحبس الولیدتی علی ثمن القیمت. علی ثمن یعنی ولیدہ اور اس کے بیٹے کو جو مشتری کا بیٹا تھا مالک اصلی نے لے لیا، کس وجہ سے؟ تاکہ اس کے لیے پیسہ ثمن اضافی پیسہ ملے. وَنَحْوُ ذَلِكَ، نحو ذالک کس کی طرف اشارہ ہے؟ تاویل ثالث کی طرف اشارہ ہے. تاویل ثالث یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کیا ہے گا یہاں پر بے فضولی ہی نہ ہو بلکہ مالک کی طرف سے بیٹے کو اجازت ہو. اب آئیں وَكَأَنَّهُ قَدْ اشْتَبَهَ مَنَاطُ الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَدِلْ بِهَا فِي مَسْأَلَةِ الْفُضُولِ. یہاں كَأَنَّهُ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر یہ ہیں، ابھی آپ نے دلیل طریقہ ثانیہ کو تام قرار دیا مصحح ہے بے فضولی کے لیے، تو علماء اس سے غافل تھا، فقہاء اس سے غافل تھا، ان کو علم نہیں تھا. مصنف فرماتے ہیں ہم علماء کے بارے میں جو آپ نے سوال اٹھائے وہ سوال ہم یہاں بیان کر لیں گے. ان میں سے سوال اول، وَكَأَنَّهُ كَأَنَّ قَدْ اشْتَبَهَ الْفُقْهَاءُ، فقہاء کو اشتباہ ہوا ہے مناط الاستدلال، مناط استدلال اشتباہ ہوا ہے کن کے لیے؟ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَدِلْ بِهَا فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِ، ان لوگوں کے لیے مناط میں کیا ہوا؟ اشتباہ ہوا جنہوں نے اس روایات کے ذریعے سے استدلال نہیں فرمایا. کیا ہے یا ان کے لیے اشتباہ ہوا ہے. تاویل اول، تاویل اول یعنی طریقہ ثانی کے ذریعے انہوں نے کیوں استدلال نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب مصنف فرماتے ہیں یا ان کے لیے اشتباہ ہوا ہے. ایک او یکون وجہ فی اغماز عنہا ضعف الدلالۃ المذکورہ. فرماتے ہیں کہ یا علماء نے جو استدلال نہ کرنا اس روایات کے ذریعے سے، چونکہ یہ روایات کیا ہے دلالت کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ ظہور درجہ ظہور تک احسنتم فإنا احسنتم لا تزیدوا علی اشعار، اشعار کے ذریعے سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. استدلال کے لیے شرط کیا ہے؟ حد ظہور ہونا چاہیے. وَلِذَا لَمْ يَذْكُرُهَا، اسی لیے اسی تعویلات کی بنا پر لم يذكروا هذه الروایات فی الدروس فی مسئلۃ بیع الفضولی میں مصنف نے ذکر نہیں فرمایا. بل اس روایت کو ذکر کیا ہے فی موضوع آخر یعنی موضوع بیع حیوان میں انہوں نے ذکر فرمایا. لیکن مصنف فرماتے ہیں لیکن الفقی فی غنی عنہ عن الاستدلال، طریقہ ثانی سے کیا ہے غنی ہے، بے نیاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقط یہ طریقہ ثانی منحصر نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس بعد عمومات متقدمہ ہوتے ہوئے ہم کیا ہے بے نیاز ہیں کہ کس سے اس استدلال سے. وصلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.